تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ. یہ تجارت کے معاملات، یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے. 10 درہم میں خرید لیتے، وہ کپڑا تو 400 درہم کا تھا. کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کے آ. وہ خاتون گئی، اپنے مرد کو لائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا. کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں. فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے. اور ایک بات، ایک عورت اور آئی. عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے. وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں. بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے. اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے. وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے. یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی. تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو. تھان تھی. کہا کتنے؟ کہا 4 درہم. اس عورت نے کہا مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے، وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا. امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم. کہا میں سچ بول رہا ہوں 4 درہم میں لے لے. وہ خاتون کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم قیمت کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا. یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس، اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا. اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے، تھا وہ 100 درہم کا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں. اب یہ کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے، تو چاہے تو لے لے. 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا. کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ کون کرتا ہے؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دن لائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا. اس لیے معاملات میں پکے ہو جاؤ. لوگوں کو ٹھگنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو کا استحصال کرنا، یہ نہیں ہے کہ تجارت تمہارے لیے حلال نہیں. نفع رکھو لیکن جھوٹ مت بولو. مثال کے طور پر ایک گھڑی ہم نے خریدی، میں نے 100 روپے کی خریدی ہے، اب مجھے بیچنا ہے 150 روپے میں یا 200 روپے میں. 150 روپے کی میں قیمت لگایا تھا، 50 روپے فائدہ تھا ہمارا. اور جب آپ خریدنے کے لیے آئے تو ظاہر سی بات ہے نیگوسیشن تو چلتا ہی ہے. آپ آتے ہی اس کی قیمت کم کرانے لگے. تو آپ جب قیمت کم کرانے لگے تو سیدھے آپ نے کہا مجھے 120 میں دو، اور ہم نے کہا اتنے میں تو مجھے پڑی بھی نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے یہ گھڑی 100 روپے کی ہے اور اس نے صرف 30 روپے کم کرایا تھا. ٹھیک ہے مجھے نہیں دینا تھا 30 روپے کم کر کے، نہ دیتا، لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پڑی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سامنے والے کو اتنا کہہ دیتا کہ نہیں اتنے میں مجھے کوئی دینا نہیں ہے، آپ کو اتنے کم قیمت میں آپ کو بیچ نہیں سکتا. یہ چیزیں کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ اتنے میں خریدا ہی نہیں، جھوٹ بولا. اور اس جھوٹ بول کر کے اس سامنے والے کو بیچا تو وہ قیمت پوری تمہارے لیے حرام ہی رہی.
حرام لقمے اس طرح سے بھی گھر میں آتے ہیں. اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو سیدھے صاف یہ کہہ دیتے کہ مجھے اتنے کم میں نہیں بیچنا ہے. سامنے والے کی مرضی ہے, لینا چاہے تو لے, نہ تو جائے. یا اگر آپ تجارت کے اصول جانتے ہیں, اس کو جانے نہیں دینا چاہتے, تو بیچ کی کوئی ریٹ پر آپ طے کر لیں, لیکن جھوٹ بول کر کے نہیں. تمہاری زبان پر کوئی جھوٹ آنے نہ پائے. اور جب اس طرح کی تجارت کرو گے, ہر حلال کھاؤ گے, تمہاری عبادات میں بھی برکت ہوگی, تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بار اجابت سے ٹکرائیں گی. عزیزان گرامی وقار, پوری دنیا میں آج معاملات کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی چھبی بنائی گئی. ابھی میں ایک باہر ملک میں تھا, وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے مال امپورٹ کرتے ہیں فلاں جگہ سے, لیکن ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان کنٹینر وغیرہ لگا رہا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ واپس وہ ہمارے ملک میں آئے گا تو آدھا کنٹینر ملے گا, نہیں تو فلاں ایسا ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. وہ ڈر اس بات کا ہے. کہا کیوں اس قدر بگاڑ لیا اپنے معاملات کو. عزیزان گرامی وقار, مسلمانوں کے حالات جب اس طرح سے بگڑے ہیں تب یہ تمام چیزیں آئی ہیں. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج جو زوال کے اسباب ہیں, تم خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اچھے اسلوب کو چھوڑ دیے, وہ نقوش پا جو میرے آقا کے پوری دنیا کے لیے آئیڈیل تھے, چھوڑ دیے. آج ایک بات میں بتا دوں, ابو جہل جیسا کٹر دشمن مکہ میں ہے. ایک قافلے والا یمن سے یا کہیں سے آیا ہے, ایک اونٹ لے کر کے وہ بیچارہ مکہ میں آیا, اس کا قرض ابو جہل کے پاس تھا, یعنی ابو جہل ان کے پیسے لے کر کے دبا لیا تھا, نہیں دے رہا تھا, اور دادا ہے, گنڈا ہے. اور وہ بندہ بیچارہ جو آیا وہ کمزور تھا, وہ مکہ کے فلاں آدمی کے پاس جا رہا تھا, کہا کہ اس سے میرا پیسہ دلا دو. کوئی تیار نہیں تھا, ارے اس کے پاس کون جائے گا, ابو جہل کے پاس, وہ سردار قریش ہے, پتہ نہیں کون اس سے وصول کرے گا. کچھ ایسے لوگ یہاں پہ بھی ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں, ارے ان سے کون وصول کرے گا. یہ اس زمانے کے ابو جہل ہیں. لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ پیسہ ان سے کون وصول کرے گا, گنڈے ہیں, مار پیٹ کریں گے. تو سب ڈرے ہوئے تھے. وہ مجبور آدمی مکہ میں حرم پاک میں مجبور اور پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا. ایک کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, مکہ کے حالات بتا رہا ہوں. اس نے کہا میرا پیسہ فلاں آدمی دبا کر بیٹھا ہے, ابو جہل دیتا نہیں. تو وہ حرم پاک میں جو بندہ آیا تھا, اس نے کہا تیرے لیے ایک ہی راستہ ہے, جا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا جا محمد کے پاس, وہ تجھے دلا دیں گے. وہ شخص کہتا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات اس وقت, کیا آپ بہت بڑے پیسے والے تھے؟ کیا آپ اس وقت حالات میں مکہ والوں کے اس طرح سے مضبوط مالی اعتبار سے؟ لیکن وہ شخص آیا, حضور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, آتے ہی رو پڑا, کہا آپ محمد ہیں؟ کہا فلاں شخص مکہ کا ابو جہل, اس کو دوسرے نام سے پکارا جاتا تھا. کہا وہ پیسے میرے لیا ہے اور دیتا نہیں ہے, اور ڈراتا الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا رو مت, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. حضور اس شخص کے ساتھ آئے اور کہا کہ ڈھونڈتے ہیں. ابو جہل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا قریش کی محفل میں, ٹھٹا مار کر ہنس رہا. سیدھے اس محفل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کسی کی روح رعایت نہیں, سیدھے سامنے کھڑے ہو کر کہا ابو جہل یہ بندہ مجبور اور پریشان ہے, کیا تیرے پاس اس کا مال ہے؟ تو نے اس سے قرضہ لیا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں میں نے لیا ہے. کہا کب دے گا اس کے پیسے, اس کے پیسے کب دے گا؟ وہ ایسا ذلیل ہوا وہاں پر کہ حضور کے پاک کے 2 جملے تھے, وہ فوراً گیا اور مال لا کر کے اس مجبور آدمی کو لوٹا دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جلال جو کٹر دشمن ہے, جانی دشمن ہے, لیکن حضور کے اخلاق و کردار کے سامنے ٹک نہ سکا. حضور معاملات میں اتنے پکے تھے کہ حضور کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. کہ اگر ابو جہل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تو معاملات میں خراب ہے اور اس کے پیسے نہیں دیتا, تو پورے عرب میں اس کی بدنامی تھی, اور وہ اپنی بدنامی نہیں چاہتا تھا. لایا, مال دے دیا. یہاں پر سے یہ پتا چلتا ہے خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معاملات بھی صحیح رکھے اور کسی دوسرے کو
ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھنا پسند نہیں فرمایا. یہ ہونے چاہیے ہمارے معاملات کہ ہم کسی کو ٹھگتے ہوئے بھی نہ دیکھیں. اگر کوئی بیوقوف بن رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑے اٹھائیں, کہا تو نقصان اٹھائے گا, تو نقصان اٹھائے گا. یہ مومنوں کے جب تک ہمارے معاملات صحیح نہ ہوں گے آپ کس رحمت کے انتظار میں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ہمارے عبادات میں اور ہمارے معاملات میں پختگی عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں سچی امانت داری اور دیانت داری عطا فرمائے. حضور پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.